اعجاز الحق صاحب، جو خواجہ آصف صاحب اور ملک احمد خان دونوں کے متعلق یہ تاثر موجود ہے کہ ان کا نرم گوشہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب موجود ہے، شاید اسی لیے وہ دونوں موجود تھے، ادروائز ملک احمد شاید اس میٹنگ کا حصہ نہ ہوتے، خواجہ آصف ہوتے بھی تو یہ ایک سچویشن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، بڑی کھل کے واضح نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت یہ کروشل ٹائم ہے اور اس کے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر دونوں بھائی بھی آپس میں راضی نہیں ہیں ایک ایشو کے اوپر تو پھر آگے چلے گا، معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، یہ تاثر جو ہے یہ پرسیپشن ایک بن گیا یہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے بھی انسائٹ تو نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ میں نے تو سارا کچھ جو کچھ میڈیا میں دیکھا ہے یا جو پریس میں دیکھا ہے اور جو ان کی گفتگو سنی ہے وہاں پر بات کرتے ہوئے، تو اس سے یہ تاثر گیا ہے کہ یہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے اس معاملے پر۔ دیکھیں، ماضی کے اندر بھی میں اس بات کا مطلب گواہ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جن لوگوں کو بلایا گیا، غلام اسحاق صاحب نے ہمیشہ تعیناتی سے پہلے 2-3 سینئر ریٹائرڈ جنرلز کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ یہ میرے پاس ڈوسیئر آیا، یہ میرے پاس لسٹ آئی ہے، ان سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس کو اتنا کنٹروورشل بنایا، باہر خبر بھی نہیں نکلتی تھی، کیونکہ میں ان سے میرا کوئی تعلق تھا تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ بلایا اور کس کو بنانے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ یہ تاثر باہر آنا، اب خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں چلیں کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ بلا لیتے ہیں یا کبھی آصف زرداری صاحب کو بلا لیتے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا لیتے ہیں، تو یہ تو ایک مذاق بن کے رہ جائے گا نا پھر۔ تو اس چیز سے ذرا گریز کرنا چاہیے، مطلب ہمیں پبلک میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، ہم اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ زبیر صاحب سے زیادہ کون جانتا ہوگا جنہوں نے ساری عمر جو ہے وہ اپنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے، کہ ان حالات کے اندر جہاں ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، جہاں پر ہماری جو مطلب انڈسٹری ہے اس میں ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے، اس موقع پر ہمیں کوئی اپنے آپ کو ڈسٹیبلٹی نہیں دکھانی چاہیے باہر، کیونکہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ صاحب، کیا آپ سپورٹ کریں گے کہ اگر سمری جی ایک آتی ہے منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے تو پرائم منسٹر ان کینڈیڈیٹس کو جو 3 یا 5 نام جتنے بھی نام آتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کو بلائیں اور ایک ایک کر کے انٹرویوز کر لیں اور جو موضوع نے لگے پھر اس کے اوپر سمری کو فارورڈ کر دیں اپروول کے لیے، نامینیٹ کر دیں انہیں؟ اس سے کوئی مجھے نہیں پتا کہ مطلب طریقہ کار کیا ہے کہ کیا بلا کر انٹرویوز ہوتے ہیں یا ان کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ جن کے بھی نام جائیں گے ان کے پورا بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ جائے گا، تو کہیں بلا کر وہاں حلف تو لینے والی بات نہیں ہے۔ ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ بہت سی جگہوں پر بلا کر جنہیں بنایا گیا ان سے حلف بھی لیا گیا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ کام نہیں آیا ان کے، وہ بات کس سے لیا تھا حلف؟ کس سے حلف لیا تھا؟ نہیں، میں اب کسی کا نام یہاں پہ نہیں لوں گا، دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ باہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ بڑی اوتھینٹک بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ اچھا نہیں لگتا کہ کسی کا نام لینا۔ تو اس چیز کو بھی مجھے نہیں معلوم، یہ اب فوج جانے، انسٹیٹیوشن جانے کہ کیا اگر 3 نام جائیں گے، عموماً 3 نام جاتے ہیں، 5 نہیں جاتے، اگر ان 3 ناموں میں کو بلا کر اگر وہ ان سے بات چیت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن